پی ٹی آئی رہنما کا اشارتاً امریکہ سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا مطالبہ۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ ناظرین، امریکہ میں موجود پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما عاطف خان نے اشارتاً امریکہ سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی مصنف مائیکل گوگل مین نے سوشل میڈیا پر کہا تھا کہ وہ امریکی مداخلت کے نتیجے میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے معاملے پر بانی پی ٹی آئی کے خیالات جاننا چاہتے تھے۔ اس کے جواب میں عاطف خان نے کہا کہ اس وقت بانی پی ٹی آئی کے خیالات جاننے کی ضرورت نہیں۔ امریکہ پاکستان میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے، اسے پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے استعمال کیوں نہ کیا جائے۔ عاطف خان نے مزید کہا کہ پاکستانی تارکین وطن کو اپنا مخالف کے بجائے اپنا اتحادی تصور کریں۔ ان کی مدد سے پاکستان میں بہتری کے لیے کئی اقدامات کیے جا سکتے ہیں، پاکستان کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ ان کے سادہ سے مطالبات ہیں کہ پاکستانیوں کا مینڈیٹ واپس کیا جائے اور بنیادی حقوق کا احترام کیا جائے۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی اداروں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو 34 سال کی قید کی سزا سنا دی۔ گلگت کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان GB خالد خورشید کو 34 سال قید کی سزا سنا دی۔ گلگت کے انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ GB کے خلاف سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر سابق وزیر اعلیٰ کو 34 سال قید کی سزا سنائی۔ عدالت نے خالد خورشید پر 6 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ عدالت نے IG پولیس کو حکم دیا ہے کہ مجرم کو گرفتار کر کے جیل میں منتقل کیا جائے۔ اس کے علاوہ مجرم کا شناختی کارڈ بلاک کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پر 26 مئی 2024 کے جلسے میں سیکیورٹی کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کا الزام تھا۔ اس کے علاوہ خالد خورشید پر چیف سیکریٹری اور چیف الیکشن کمشنر کو بھی سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کا الزام تھا۔ اس کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سٹی تھانہ گلگت میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ خورشید مقدمے کی کارروائی سے غیر حاضر اور روپوش رہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق بلوچستان حکومت نے صوبے بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی۔ جی ہاں ناظرین، ترجمان حکومت بلوچستان شاہد رند نے کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلوچستان پر پھر سے ایک مرتبہ دفعہ 144 نافذ کرنے کا اعلان کیا۔ شاہد رند کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز سے بلوچستان کی مختلف قومی شاہراہیں احتجاج کے باعث بند تھیں۔ بلوچستان حکومت نے ہمیشہ جائز احتجاج کی اجازت دی ہے، قومی شاہراہیں کسی کو بند کرنے نہیں دیں گے۔ ترجمان حکومت بلوچستان کا کہنا تھا کہ گرین ہیلتھ الائنس کے احتجاج سے متعلق عدالتی حکم پر عمل کریں گے، کوئی اسپتال نجکاری کی طرف نہیں لے جا رہے۔ نون لیگ کے بجائے آزاد امیدوار تصور کیا جائے، عادل بازائی کی رکنیت بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ الیکشن کمیشن نے AN 262 کوئٹہ سے عادل بازائی کی رکنیت بحال کرنے کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق عادل بازائی کو مسلم لیگ نون کے بجائے آزاد امیدوار تصور کیا جائے گا۔ ناظرین، عادل بازائی کے خلاف بجٹ اور آئینی ترمیم میں پارٹی پالیسی سے انحراف پر مسلم لیگ نے ریفرنس دائر کیا تھا۔ عادل بازائی کو صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی جانب سے دائر ریفرنس پر الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دیا تھا، جس کے بعد سپریم کورٹ نے عادل بازائی کی بطور رکن قومی اسمبلی بحالی کا فیصلہ کر دیا۔ تو ناظرین، نون لیگ کی جانب سے آزاد امیدوار کے تصور کیے جانے پر عادل بازائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HI TV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔